آپ ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، آپ کو گرم پانی سے نہانے کا شوق ہے تو اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا چاہیے، گرم پانی سے ہمیں نہیں نہانا چاہیے، لیکن ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنے سے آپ کی سوزش اور سوجن جو ہے وہ کم ہو جائے گی، آپ کے میٹابولزم میں اضافہ ہوگا، جبکہ دل کی شرح اور بلڈ پریشر میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ گرم پانی سے نہانا کس مرض سے نجات دلا سکتا ہے؟ گرم پانی سے نہانا دل کی بیماری والے لوگوں میں خون کے بخاؤ کو بہتر کرتا ہے۔ نہاتے ہوئے گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی اینگزائٹی اور جو ڈپریشن ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم جی، وی ایل سی ہیلتھ کے ساتھ میں ہوں بشرا بٹ۔ ناظرین، سردیاں ہو یا پھر گرمیاں، خواتین کے لیے یہ مشہور ہے کہ وہ گرم پانی سے نہانے کو ہی ترجیح دیتی ہیں، اور اگر ہمارے گھر میں کوئی مرد ہوتا ہے تو ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی سردیوں میں تو گرم پانی سے ہی نہانا چاہیے، لیکن زیادہ تر مردوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سردیوں گرمیاں ان کو فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ٹھنڈے پانی سے بھی نہا لیتے ہیں، لیکن اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو پھر ملتا ہے کہ گرم پانی سے نہاتے ہیں تو پھر اس کے بڑے زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں، ہمیں ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا چاہیے، گرم پانی سے ہمیں نہیں نہانا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر ٹھنڈے اور گرم پانی دونوں سے اگر آپ نہاتے ہیں تو ان کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں وہ بتاتی ہوں، یعنی کہ آپ ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو گرم پانی سے نہانے کا شوق ہے تو اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ دونوں کے فائدے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب سرد اور گرم شاور کے مختلف فائدے ہو سکتے ہیں۔ اب ٹھنڈا شاور جو ہے وہ سر درد، سوزش اور سوجن کو کم کرنے میں بڑی زیادہ مدد دیتا ہے، جبکہ اگر ہم گرم پانی سے شاور لیتے ہیں تو اس سے جو ہے دل کی صحت کو ہم بڑھا سکتے ہیں اور ہماری نیند جو ہے وہ بڑی ہی زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اب ٹھنڈے اور گرم پانی کے صحت سے متعلق فائدوں کے بارے میں زیادہ تر مطالعات میں جو ہے وہ پانی کی وسرجن تھراپی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب پانی میں وسرجن تھراپی کے دوران ایک شخص اپنے جسم کو یا اپنے جسم کے کسی حصے کو پانی میں ایک مخصوص وقت کے لیے ڈبوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے بڑا ہی زیادہ سکون محسوس کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے نہانے کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ٹھنڈا شاور لینا ہے خوشگوار تجربہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ایک تحقیق کے مطابق ٹھنڈے پانی سے اگر آپ شاور لیتے ہیں تو آپ کو کون کون سے فائدے مل سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنے سے آپ کی سوزش اور سوجن جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ پٹھوں میں اگر آپ کھچاؤ آپ کو محسوس ہوتا ہے تو وہ بھی کم ہوتا ہوا دکھائی دے گا، آپ کے میٹابولزم میں اضافہ ہوگا، جبکہ دل کی شرح اور بلڈ پریشر میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے آپ کی نیورو کیمیکل ڈوپامائن اور نیوروپیفرین کی بڑھتی ہوئی سطح جو ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو کہ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گرم پانی سے نہانا کس مرض سے نجات دلا سکتا ہے۔ اب روزانہ کی بنیاد پر نہانا جو ہے نہ صرف انسان کی طبیعت میں تازگی پیدا کرتا ہے بلکہ جو سستی محسوس ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی دور بھگا دیتا ہے۔ لیکن ایک تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ روزانہ گرم پانی کا استعمال جو ہے نہاتے وقت آپ کو ڈپریشن سے بھی بچا سکتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نہاتے ہوئے گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی اینگزائٹی اور جو ڈپریشن ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اگر کوئی دل کی بیماری ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ گرم پانی کا استعمال کریں۔ گرم پانی کے استعمال سے جو دل کی بیماریاں ہیں اس میں بھی کمی آئے گی۔ اب ایک تحقیق کے مطابق گرم پانی سے نہانا دل کی بیماری والے لوگوں میں خون کے بخاؤ کو بہتر کرتا ہے، جبکہ زیادہ درجہ حرارت کا سامنا ہو تو خون کی نالیوں کے قدرتی طور پر چوڑا ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر میں بھی بہتری آتی ہے۔ ایک مزید تحقیق کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اپنے پیروں اور نچلی ٹانگوں کو 30 منٹ تک گرم پانی میں ڈبو کر رکھتے ہیں ان میں شریانوں کی سختی میں کمی واقع ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گرم پانی جسم پر اچھے اثرات ڈالتا ہے۔ اب اس کے بعد ڈپریشن سے نجات۔ ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جس میں مبتلا افراد جو ہیں وہ نہانے کے دوران جتنا زیادہ وقت پانی میں گزارتے ہیں وہ ذہنی تناؤ جیسی کیفیات کو دور
کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے گرم پانی سے نہائیں, جس کے بعد آپ کا ڈپریشن جو ہے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر گرم پانی سے نہانے سے پٹھوں کا درد بھی ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پٹھوں کو سکون ملتا ہے. اب اس کے علاوہ گرم شاور جو ہے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور جلد کو زیادہ دیر تک نمی بھی بخشتا ہے. اب سکن کے خلیوں میں آکسیجن کے بہاؤ کو بھی ایکٹیو کرتا ہے, جس کے نتیجے میں پھر ہماری سکن جو ہے وہ نرم اور ملائم ہو جاتی ہے. اب یہاں پر سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں گرم شاور کب لینا چاہیے اور ٹھنڈا شاور جو ہے وہ ہم کب لیں, تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب بعض اوقات پٹھوں یا ہڈیوں کی چوٹوں والے لوگوں کے لیے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو گرم پانی سے نہانا چاہیے, جبکہ کچھ ڈاکٹر جو ہیں وہ سرد پانی کی تجویز کرتے ہیں. تو یعنی اگر آپ کو پٹھوں کی بیماری ہے یا پھر ہڈیوں پر کوئی چوٹیں آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ نے گرم یا پھر سرد شاور لینے سے پہلے جو ہے اپنے ڈاکٹر سے ایک مرتبہ مشورہ جو ہے وہ ضرور لینے لا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں, اس کے بعد جو ایگزیما اور دیگر ایسے لوگ ہیں جن کو اسکن پر مختلف ایکنی ہیں یا پھر بہت سے دانے نکلے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ گرم شاور لینے سے مکمل طور پر گریز کریں. ان کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں, کیونکہ گرم پانی سے ان کی جلد جو ہے وہ ایک تو پہلے ہی ڈرائی ہوتی ہے, جبکہ گرم پانی کے استعمال سے ان کی سکن جو ہے وہ مزید خشک ہو سکتی ہے. تو اس لیے جن کی سکن پر بڑی زیادہ ایکنی ہے ان کو چاہیے کہ اپنی روزانہ کی بنیاد پر بھی اور نہاتے وقت بھی ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں. اب اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹھنڈے پانی کا استعمال آپ نے کب کرنا ہے, گرم پانی کا استعمال آپ نے کب کرنا ہے, اور اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ نہا سکتے ہیں, گرم پانی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ٹھنڈے یا گرم پانی سے نہاتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے کہ ہم سنتے تھے کہ گرم پانی سے نہانے سے ہمارے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, آپ گرم پانی سے نہا سکتے ہیں. اب اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کو ٹھنڈے پانی سے نہانا اچھا لگتا ہے یا پھر گرم پانی سے؟ آپ ہمیں یہ چیز بتائیں کامنٹ سیکشن میں, اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.